قرآن مجید مختلف طریقوں سے پڑھنا کیسا ہے؟ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سورۃ اللیل کی تلاوت ذرا چینج کرتے تھے، جیسے وما خلق الذکر والانثی کو والذکر والانثی پڑھتے تھے، تو یہ کیسا ہے؟ جبکہ اس سے تو مطلب اور قرآن کے الفاظ دونوں تبدیل ہو جاتے ہیں، نیز اس طرح قرآن مجید کے دوسرے الفاظ بھی چینج کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اس بارے میں وضاحت فرماتے ہیں عبدالرحمن حیدرآباد سے، حدیث میں آتا ہے انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن اللہ نے 7 قراتوں پر نازل کیا ہے، 7 لغات پر نازل کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی پڑھا ہے وما خلق الذکر والانثی، اور والذکر والانثی دونوں نبی سے ثابت ہیں، اور کوئی اس میں معنی چینج بھی نہیں ہو رہا، ایک ہی مطلب ہے، ایک میں ایک طرح سے بلاغت ہے، دوسرے میں دوسرے طرح سے۔ تو لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اگر دوسری قرات میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پراپر قاری سے وہ پوری قرات سیکھی ہو اور تواتر سے نبی سے وہ ثابت ہو۔ ایسے عامی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود بخاری میں دیکھ کر، صحیح مسلم میں دیکھ کر، ابو داؤد میں دیکھ کر خود قرآن کی قراتیں پڑھنا شروع کر دے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے عام آدمی کے لیے، اس سے قرآن میں تحریف کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے ہم جس قرات پر پڑھتے ہیں ابو حفص عن سلیمان، ان کی قرات ہے یہ، اور اس پر جو عبداللہ بن مسعود کی مشہور قرات ہے اس پر ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اسی پر پڑھیں۔ اگر آپ دوسری قراتوں پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پراپر طریقے سے کسی ایسے قاری سے سیکھیں جن کو باقی قراتیں آتی ہوں، کیونکہ اس کے آداب جانتے ہیں، پھر پورا قرآن اسی قرات پہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو پراپر سیکھیں، 7 اشارہ کے قاری بنیں آپ، پھر آپ دوسری قراتوں بھی پڑھیں، لیکن عامی آدمی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ عامی آدمی کو چاہیے جو مشہور قرات چلی آ رہی ہے اسی پہ پڑھے، کیونکہ وہ غلطی کر سکتا ہے، اور ایک لفظ ایک میں پڑھے گا، ایک دوسرا دوسری میں پڑھے گا۔